الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ دین سے متعلقہ ایک واقعہ عرض کیا جا رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہم قوم لوگوں کو دیکھا کہ وہ مورتیوں کی عبادت کر رہے تھے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی ہم نے کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جو کر رہے ہو وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان کو کنٹرول کرنے والا، چلانے والا وہی معبود حقیقی ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی غرض سے اپنا ایک طریقہ اختیار فرمایا، جس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ نبیوں کے ساتھ خاص معاملات ہوتے ہیں۔ عوام الناس کو کیا، بلکہ آج کل کے دور کے خواص کو، جیسے علماء اور مفتیان کرام ہیں، ان کو بھی حق حاصل نہیں ہے، یعنی ان کو بھی چاہیے نہیں کہ اس قسم کا کوئی معاملہ کریں، لیکن چونکہ قرآن میں ذکر ہوا اس لیے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کا ہی منصب ہے، انہی کے ساتھ یہ خاص ہے کہ آپ نے یہ سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ لوگ میلے پہ چلے گئے تو سارے جو مورتیاں تھیں ان کو آپ نے توڑ دیا، اور ایک بڑی مورتی کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا سا دے دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے عبادت کرنے کے لیے تو یہ معاملہ دیکھا تو پوچھا کس نے کیا ہے، تو آپ نے بڑے معقول انداز سے سمجھانے کے لیے سمجھایا کہ تم اس سے پوچھو بڑے سے۔ اب وہ گھبرائے، انہوں نے کہا یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے؟ تو کیا آپ تھوڑا سا سمجھ نہیں سکتے؟ تو پھر ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر فوراً وہی چیز ایک غالب آ گئی، جس کو ایک باطنی تقاضا کہتے ہیں، ایک آباء و اجداد سے بیجا الفت و محبت کہا جاتا ہے، جو عموماً حق پر غالب آ کر حق بات کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، کہ انہوں نے آپ ہی کا رد کیا اور منصوبہ بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس حق بات کے کہنے پر معاذ اللہ جلا دیا جائے۔ تو قالوا، انہوں نے کہا کہ حرقوہ، ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو۔ اب اسی جملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ خدا ہماری مدد کرے گا یا ہم خداؤں کی مدد کریں گے؟ تو جو مدد کے سلسلے میں ہمارا محتاج ہو تو یقینی سی بات ہے کہ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق تو وہ ذات ہوگی جو کسی کی محتاج نہیں ہے، غیر محتاج ذات، بے نیاز، جو کسی کی طلب امداد سے یا استمداد سے بالکل بے نیاز ذات ہو، اس کی عبادت ہونی چاہیے، اور وہ ہمارا رب کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ذات بالکل غیر محتاج، بالکل بے نیاز ہے۔ اس پر ہمارے پاس دلائل کثیرہ موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آپ کو جلائیں، اس کے لیے انہوں نے لکڑیاں جمع کیں، اتنی لکڑیاں جمع کیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مکان تیار کیا گیا، ایک جگہ بہت بڑی تیار کی گئی، اس میں وہ لکڑیاں رکھی گئی، ان کو جلایا گیا، اور کئی مہینوں تک ان کو لکڑیاں ڈال ڈال کے سلگاتے رہے آگ کو۔ اتنی آگ اونچی تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو جل جایا کرتا تھا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنے عرصے میں محبوس رکھا گیا ہوگا، قید میں رکھا گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کے منظر دکھایا بھی جا رہا ہو۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، یا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا کہ آپ کو بچا لیا جائے گا، اور یا نہیں بتایا۔ اگر بالفرض یہ بتا دیا کہ آپ کو ڈالا جائے گا تب آپ بچ جائیں گے، تب بھی اب آپ غور و تفکر فرمائیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان کتنا کامل ہوتا ہے، کتنا کامل ہوتا ہے، یقین کتنا کامل ہوتا ہے، کہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سامنے آ کے تو نہیں بتایا ہوگا کہ ابراہیم آپ کو بچا لیا جائے گا۔ ہم یہ والی صورت پہلے لے رہے ہیں کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو بچا لیا جائے گا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا یہ دنیا کے اندر کسی مخلوق کے لیے پاسبل نہیں ہے، سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کچھ دلائل یقیناً ایسے ہیں کہ سفر معراج میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے چشمان ظاہری سے دیکھا۔ اگرچہ یہ آپ کے سلسلے میں بھی یہ معاملہ مختلف ہی ہے، اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن بہرحال آپ کے لیے پھر بھی چلیں کچھ دلائل سے ثابت ہے۔ ورنہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے رہے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ کی ظاہری زیارت کی تمنا کا اظہار کیا، آپ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی،
آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن اصرار موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ نے ایک اپنی ادنا سی تجلی فرمائی، ادنا اس اعتبار سے کہ معاذ اللہ اللہ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے، سب اعلی اعلیٰ ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے کہ ہم اگر اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی کثیر جو مکمل تجلی ہے اس کے مقابلے میں وہ ایک ادنا ہی تھی۔ تو طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالی نہیں آتا ہے، نہ مخلوق اس کو دنیا کے اندر اپنی چشمان ظاہری سے دیکھ سکتی ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، یقینی سی بات ہے کہ یا تو جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں القاء فرمایا ہوگا، الہام فرمایا ہوگا کہ ہم آپ کو بچا لیں گے۔ تو اب اس صرف اتنی بات پر کہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کا یقین دیکھیں کتنا کامل ہے کہ پھر نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی مطلب چہرے کے اوپر خوف، نہ کوئی پریشانی کا عالم، نہ گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے، میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز، بہترین مددگار ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رب سے میں دعا کرنا چاہتا ہوں وہ میرے حال پر اچھی طرح واقف ہے، تو میرے حال پر اس کی واقفیت مجھے دعا سے روک رہی ہے کہ میں کیا اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ التجا تو اس ذات کی بارگاہ میں کروں کہ جو نہ جانتی ہو۔ تو بالکل یعنی مقام تسلیم و رضا کے اوپر تھے آپ، اور مقام تفویض جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، بالکل اس طرح کا اب یہ معاملہ تھا۔ تو اب غور و تفکر فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، ہم صورت یہ والی لے رہے ہیں کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا، تب بھی یہ معاملہ دیکھ لیں، غور و تفکر فرمائیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر آپ کا ایمان قوی تھا کہ آپ نے کوئی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، کوئی ایسا آپ کی پریشانی کا معاملہ منقول نہیں ہوا۔ اب دوسری صورت لیں کہ آپ کو نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اس پہ صراحت نہیں ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا، اسی لیے میں دو صورتیں بنا رہا ہوں۔ اب اگر آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا معاملہ ہوگا تو آپ تھوڑا سا اب اس کیفیت اور حالات کو دیکھیں کہ آگ جل رہی ہے، اتنی آگ، اور سب کے سب دشمن ہیں، کسی ایک کی زبان پر ہمدردی کا جملہ نہیں ہے، ہر ایک کی آنکھوں میں دشمنی، عداوت، اجنبیت ہے، ہر ایک آپ کی دشمنی میں پرجوش نظر آ رہا ہے، ہر ایک آپ کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار اور تائید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوچئے کہ اس وقت پھر کیا کیفیت ہوگی۔ اب ہم یہ بعض اوقات اس قسم کے واقعات کو بڑا معمولی انداز سے لیتے ہیں، جی نبی تھے، ٹھیک ہے جی، ڈال دیا، ختم، بات پڑھا، ختم، لیکن ذرا اس کیفیت میں ڈوب کر تو دیکھیے۔ اب آپ غور کریں، اگر آپ اور میں اس جگہ ہوتے کہ ہمیں پکڑ لیا جاتا، سارے کے سارے دشمن ہوتے، ہم نے کوئی بات کہہ دی، پہلی بات تو اگر حق بات کہہ بھی دیتے ہیں تو اگر ہمیں ایسا کوئی رد عمل نظر آتا تو شاید ہم بول کے پچھتاتے، یار ایسا کہی کیوں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہیں پچھتائے، وہ تو نبی تھے۔ اچھا، پھر اگر ہمیں ایسا پکڑ لیا جاتا اور آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جاتی تو خوف کا عالم کیا ہوتا کہ رنگ فق ہو جاتا، ہم کانپ رہے ہوتے، ہو سکتا ہے کہ ہارٹ فیل ہی ہو جاتا، اور یا پھر ہم گڑ گڑاتے، شاید کچھ ایسا معاملہ کرتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا اعلیٰ مقام اور منصب اور اس کی بہترین ایک عملی شکل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس واقعے کو دیکھے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں اور کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ تو اب اس صورتحال کے تحت آپ دیکھیے کہ جبریل امین آ رہے ہیں۔ اب اس صورتحال سے مراد کہ بالفرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو ایسی صورت میں تو ابراہیم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے یہی یقین ہو کہ اب میں آگ میں ڈالا جاؤں گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی لکھا ہے تو اب میں آگ میں جل جاؤں گا۔ تو جب آگ میں جل جاؤں گا کا یقین ہو گیا مثال کے طور پہ، اب جبریل امین آ رہے ہیں، اے ابراہیم اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو پیش کریں، میں آپ پہنچا دیتا ہوں۔ تو اب آپ غور کریں کہ اگر بالفرض آپ کو نہیں بتایا گیا تھا، اگر ہم یہ والی صورت لے لیں تو ہم جیسا کوئی ہوتا، کوئی ہمدرد مل جاتا تو ہم فوراً کیا کہتے، بھائی خدا کے واسطے کچھ سفارش کرو، مجھے یہاں سے نکالو، یہ تو وحشی لوگ ہیں، مجھے تو آگ میں پھینک دیں گے، میرے تو حشر خراب کر دیں گے، اور کیا کچھ ہم کرتے، گڑ گڑاتے، اور اس شخص کو تو جانے نہ دیتے، اس کو دامن سے لپٹ جاتے کہ نہیں بھائی ایک ہی تو ہمدرد ملا ہے اس پوری قوم کے اندر اور یہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کی، ارشاد فرمایا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر جبریل امین نے جب دوبارہ کہا کہ آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام اس معاملے پر، میری کیفیات پر واقف ہے، اور یہ واقفیت مجھے دعا سے روکتی ہے، میں کیا دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں، سب جانتا ہے۔ تو اب یہ مقام بڑی توجہ طلب مقام ہے۔ ہمیں اس قسم کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان ہی اس لیے کیے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، غور و تفکر کرو، اپنے لیول کو دیکھو کیا ہے۔ بڑی بڑی بڑکیں اپنے بارے میں مارنے والوں کو غور و تفکر کرنا چاہیے، مجھ سمیت، کہ ہم اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جی ہم تو ایسے ہیں، جی ہم تو ایسے ہیں، جی ہم تو ایسے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں ٹھنڈے دل کے ساتھ خوش فہمی کو دور کرتے ہوئے، اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے بغیر ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے کہ کیا جب ہم پر کوئی مصیبت متوجہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو کیا ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو نظر آئے گا کہ نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، بات اس کے دشمن شیطان کی مان رہے ہیں، اس کے باوجود جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی پھر ہمارے اعمال کی سزا کے طور پہ ہی صحیح کوئی آزمائش ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، تو شکوہ شکایت کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ارے پتہ نہیں جی اللہ کو کیا ہو گیا ہے، معاذ اللہ میرا گھر ہی نظر آ گیا ہے، پتہ نہیں بھائی ہم سے تو کون سی خطا ہو گئی ہے، ہمارے تو ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی تو آپ کو اپنی خطا ہی نظر نہیں آ رہی؟ صبح سے لے کے شام تک پوری زندگی آپ گناہ کرتے رہیں، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، لوگوں کی دل آزاریاں کرتے رہیں، لوگوں کے حقوق آپ تلف کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ کبھی آپ راضی نہیں رہے ہیں، نمازیں آپ نہیں پڑھتے ہیں، روزے آپ نہیں رکھتے ہیں، ہر طرح کے گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود پھر یہ بھولے پن کے ساتھ کہنا پتہ نہیں یہ کیا خطا ہو گئی، کیا گناہ ہو گیا کہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، واہ بھی سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا کوئی تصور ہمارے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ تو دیکھیں میں نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ بھی سوچئے، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ذرا درس حاصل کریں۔ اگر آپ کو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جائے کہ یہ جو مصیبت بڑی آنے والی ہے اس سے تم بچ جاؤ گے، تب بھی ہماری باطنی کیفیات کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر نہیں بتایا جائے، جیسے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہماری کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ کے وفادار رہتے ہیں، کیا اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، یا بغاوت کے جذبات نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے قلب و زبان پر شکوہ شکایت جاری ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے یا ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اب آئندہ کے لیے سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے کردار و عمل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کتنی عظیم ہستی تھے۔ اور یہاں پہ وہی بات کہ مطلب جی وہ تو نبی تھے نا، جی ہاں وہ نبی تھے، اس لیے آزمائش اتنی بڑی تھی، آپ کو کون سے کوئی آگ میں ڈال رہا ہے، ان کی آزمائش بھی اتنی بڑی تھی۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں تو ہماری آزمائش بھی کم ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی آزمائش پر اپنے آپ کو کامل و اکمل کر دکھایا، تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر اپنے آپ کو مکمل ثابت کرنا چاہیے، ایک کامل مسلمان کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو یاد رکھیں پہلی بات تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یقیناً واقف ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز اوجھل پوشیدہ نہیں ہے، وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہوتا، اس کی توجہ کسی جانب سے ہٹتی نہیں ہے، یہی تو ہمارے رب کا کمال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ آزمائش و تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس، میرے پاس جو کچھ مصیبت ہے اس وقت، جو بھی ذہنی ٹینشن ہے، مصیبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف بھی ہے، اور یقیناً ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت، وہ قابلیت اور وہ قوت برداشت رکھی ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ بس یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات آپ کا میرا احساس اسے ناقابل برداشت بنا دیتا ہے، احساس، جس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایک بچہ اگر گرتا ہے، آپ کے گھر میں بھی گرتے رہتے ہوں گے، اگر سب اس کی طرف لپکیں اوہ گر گیا گر گیا گر گیا تو رونے لگ جاتا ہے اور زور زور سے روتا ہے، اور اگر وہ بچہ گرے اور ہم ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، تو پہلے تو وہ گر کے تھوڑا سا منہ بنا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، اٹھ کے کپڑے سے جھاڑ کے یوں گھٹنا سنبھل کے چل پڑتا ہے۔ فرق ہے، ایک ہمارے رویے سے اس کو تکلیف کا احساس ہوا، تکلیف نہیں تھی، تکلیف کا احساس بڑھا، وہ چیخنے چلانے لگا، اور دوسری طرف ہماری توجہ ہٹانے کی بنا پر، ہمارے سرد مہری کی بنا پر، ہمارے ہمدردی کے اظہار نہ کرنے کی بنا پر اس بچے کو جو اصل تکلیف تھی اسی لیول پر رہی،
اس کے احساس نے بلکہ ہماری سرد میری نے اس احساس کو اور کم کر دیا تو وہ اٹھ کر چل پڑا۔ بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ پر کوئی یا مجھ پر کوئی آزمائش آتی ہے اور ہم اسے اپنے لیے ناقابل برداشت تصور کرتے ہیں تو اصل میں یہ ہمارے احساس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حقیقتاً وہ تکلیف آزمائش ناقابل برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ناقابل برداشت ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت اور جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی ہے، کیونکہ جس میں ہمت نہیں اسے ہمت سے زیادہ کام دینا، تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور جب اللہ نے خود فرمایا کہ وہ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ، کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اگر ہم کہیں کہ جی یہ ناقابل برداشت ایک تکلیف ہمیں دی اور وہ حقیقتاً ایسی بھی ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا معاذ اللہ لازم آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس غلط فعل کی نسبت نہیں کی جا سکتی، وہ اس سے پاک و صاف ہے۔ نتیجہ اور خلاصہ یہی نکلا کہ جو بھی آزمائش آپ کی یا میری طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے واقف ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ اس کا عدل و انصاف ہے، اور وہ بالکل قابل برداشت ہوتی ہے اگر ہم اپنے احساس کو، اپنی کیفیات کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں وہ مصیبت ہلکی ہی محسوس ہوگی، اور آہستہ آہستہ وہ ہم سے دور ہو جائے گی، وہ مصیبت رفع ہو جائے گی، اٹھ جائے گی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے اب درس حاصل کریں، اور آئندہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام، آگ جل رہی ہے، کئی مہینے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے اگر کسی قیدی کو یہ بتا دیا جائے کہ 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد تمہیں پھانسی پہ چڑھا دیں گے، وہ اپیلیں کریں، ساری اپیل مسترد ہو جائیں اور فیصلہ ہو جائے کہ بس بھئی اب 15 دن بعد اس کو ضرور پھانسی پہ چڑھانا ہے، تو اس کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ جیسے جیسے دن قریب آئے گا ویسے ویسے اس کو جذبے ہوں گے، اس کی کیفیت ہوگی اور سوچ ہوگی، موت کا ڈر اور خوف کس قدر اس پہ غالب ہوگا۔ یہ عام شخص کا معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ بالکل پرسکون ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف امید بری نگاہیں اٹھا کر دیکھنا نہیں کہ اے اللہ تو کوئی مدد کر دے، کیونکہ مدد تو آئی، جبریل امین کی شکل میں آئی، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہے آپ کے لیے آزمائش ہی ہو کہ دیکھیں یہ کچھ مدد طلب کرتے ہیں یا توکل اور بلکہ مقام تفویض پر فائز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ توکل اور مقام تفویض اس میں فرق ہوتا ہے۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے توکل۔ اور مقام تفویض میں انسان ترک کوشش کر دیتا ہے، کوشش بھی ترک کر دیتا ہے، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ توکل سے اونچا مقام ہے، اور یہ ہر ایک کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ خواص کا ہی معاملہ ہے، خواص کا ہی مطلب یہ منصب ہے، ورنہ تو ہم معاذ اللہ جو کچے لوگ ہوتے ہیں وہ خود اللہ کی ذات سے پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مقام تفویض پر فائز ہوئے، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اب آپ سوچئے جیسے جیسے دن قریب آتے گئے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی، لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ کے اوپر وہی نارمل کیفیت بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ اب منجنیق تیار ہو گئی جو پھینکتی تھی، جیسے پتھر، پرانے زمانے کی جو لکڑی کی مشینیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اس میں ایک ایسا گول سا گڑھا سا بناتے تھے، اس میں پتھر رکھتے تھے، پھر اس کو رسی سے روکا ہوتا تھا، چھوڑتے تھے تو وہ یوں پلٹ کے جاتی تھی اور وہ پتھر جا کر قلعوں پر لگتا تھا اور قلعے کی دیواریں گر جاتی تھیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جب رکھ رہے ہوں گے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو 100، 200، 1000 آدمیوں کے بیچ میں پکڑ کے لٹا دیا جائے، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں، تو ویسے ہی آدمی کو ذلت اور بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے، سب نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مرکز نگاہ بن جائیں، اسی میں انسان کو ایک اپنے لیے تھوڑا سا ذلت کا پہلو نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا گھر کا دروازہ بجے باہر نکلے تو آپ کو پکڑ کے گریبان سے باہر نکال لیا جائے اور پورے محلے والے دیکھ رہے ہوں، تو چاہے کچھ بھی نہ کیا جائے، خالی نکال کر پھر آپ کو دھمکا کے چھوڑ دیا جائے، لیکن اس میں بھی آپ اپنے لیے ایک ذلت کا پہلو نمایاں طور پہ دیکھیں گے کہ یار میری بے عزتی کر دی سب کے سامنے کھینچتے ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ کوئی ذلت کا پہلو نہیں ہے، تو آپ کے لیے عزت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی ان کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا